جیتیاں بھی دے وے دنیا دے بھی دے وے قبر اور حشر دے بھی اللہ تعالیٰ بڑا اچھا کام ہے اللہ سے سارے مسلمان دے بچے تو حافظ قرآن پڑھو دی توفیق عطا فرمائے میں دعوت خطاب عرض کرے سا میرے بالکل تار اپنے محتاج شبیر لفظ میں محتاج ہیں حضرت علامہ الحافظ القاری بلند اخلاق دے مالک قاری محمد شریف صاحب بھنڈانی دعوت برکات القدسیہ کیا تشریف فرما ہے آپ سے گزارش کرتا سٹیج پر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے آپ کی عمل سے قبل بھرپور نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر یہ بھرپور نہیں ہے تو میرے خیال ہے اور اگر نعرہ لگائے تو ہو سکتے ہیں موٹور میں جو ڈالے کیڑے پڑے دور لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمد لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مجمع کافی سارا ہے کافی تعداد اندر دوست اللہ موجود ہو لیکن درود پاک میں کہ مل کے پڑھوں جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاوے انسان کو لازم ہو جاتا ہے انسان ضرور سلام پڑھے محمد اندر ان کے گج بج کے پڑھنا چاہتے ہیں کتنی قوماں گزریاں سب کو پہلے ہوتا گزریاں نے گناہ کرے نہ گناہ لکھے ہوئے ہیں در و دیوار تے بچے اندر لکھے ہوئے ہیں شکلیں بگڑ ہوئے ہیں جیسا یہ شکلیں سلامت ہیں تو سارے اعمال کا صدقہ نہیں سونے محبوب دی آمد کا صدقہ ساری شکلیں سلامت ہیں جس محبوب دی رحمت کا صدقہ جس محبوب دی آمد کا صدقہ
ساری شکل سلامت نے پھر کیوں نہ اپنی زبان کو حرکت دیندے ہوئے اپنے اس محبوب کے درود و سلام پڑھ کے نو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ مل کے میرے نال پڑھ کے نو سارے حضرات نظرانہ پیارے محسن پیش کر کے نو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا. بڑے ساتھ نظر شاید سے محمد اظہار کی ہے پیار سلام دیوشن بیان کی ہے سارے مل کے پائے گا. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے. ہمیں آمنہ دلال کتنا سونا سونا. ہمیں آمنہ دلال کتنا سونا سونا ہے. ہمیں آمنہ دلال کتنا سونا سونا ہے. کتنا سونا ہے. آلہ فرمانے نے لب نور دہن نور زبان نور دل نور. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب ترانا نور کا. آمنہ دلال کتنا سونا سونا. اے مئی آمنہ دلال کتنا سونا سونا ہے. وہ میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے. پتھر بجتے رہ بچ سینے وہ تکتے رہ مدینے. حضرت بلال کو پوچھو آقا اسلام نے کتنا پیار کیتا ہے کتنی محبت کیتی ہے. آج سبھی بیٹھے سانو دین بڑا آسان مل گیا ہے. اس وقت سارے دل اندر قدر کوئی نہیں. سارے دل اندر دنیا کی قدر ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ شاید ہے کہ پتھر بجتے رہے بچ سینے وہ تکتے رہے مدینے. پتھر بجتے رہے بچ سینے پتھر بجتے رہے بچ سینے وہ تکتے رہے مدینے. میرے آقا دا بلال کتنا سونا سونا. میرے آقا دا بلال کتنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے. میرے آقا دا جمال کوئی بھی سارے کیا کہنا. میرے آقا دا جمال کتنا میرے آقا دا جمال کتنا سونا. میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے. میں آمنہ دلال کتنا سونا سونا ہے. اللہ رب العزت حمد و ثنا کے بعد محبوب کریم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حدی درود و سلام و دعا. میرے نہایتی واجب احترام مخلص ساتھی اخلاص و محبت کے پیکر ثنا خان رسول محترم جناب عطا الرحمان کمالوی صاحب. ثنا خان رسول محترم جناب صوفی عطا محمد صاحب. اور ہمارے انتہائی مخلص بزرگ ہیں اور انتہائی پیار کرنے والے بھی ہیں. ہمارے پیر بھائیوں میں مقام رکھتے ہیں. میرے پیر و مرشد پیر سید محمد رضا صاحب جمال شریف والوں کے مرید خاص بھی ہیں. میری مراد محترم چاچا محمد
صدیق صاحب، اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی محمد صادق صاحب کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا، آپ دوست احباب کے سامنے چند منٹ پوشائی کرنے کا موقع دیا۔ میں مبارکباد پیش کروں گا بھائی محمد صادق صاحب کو اور ان کے انتہائی پیارے بچے حافظ محمد نادر، جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعرہ اور بیا کتاب کو مکمل حفظ کیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو، کاوش کو اپنی برکہ نظر میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے بھائی محمد صادق صاحب نے اللہ رب العزت جو ان کو نعمت عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حافظ محمد نادر نے جو قرآن پاک کو مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، دنیا کی بہت بڑی ڈگری ہے۔ باقی ڈگریوں کے درجے کم ہیں سے، ہم تو دنیاوی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، چاہے جس درجے تک پہنچ جائے دنیا کی تعلیم، لیکن پھر بھی اس ڈگری سے وہ کم ہے۔ ایم ایڈ کر جائے، جتنی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن پھر بھی اس درجے سے کم ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ میں ان میرے بھائیوں نے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ رب العزت کی برکات کے اندر یہ شکرانہ کی محفل سجائی ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ دوستان گرامی قدر، سٹیج پر موجود ہیں محترم جناب حافظ محمد ممتاز، ہمارے انتہائی مخلص ساتھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا محنتوں اور محبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی محفل کا صدقہ، جشن قرآن کا صدقہ، پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آج اس بابرکت محفل کا صدقہ مجھے اور آپ کو ناموس رسالت پر غور مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ جس آیت مقدسہ کو میں نے منظور سخن بنایا، اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے تو ساتھ لفظ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت میں نے ایک صحیح مقصد مطلب سمجھان توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے بڑا سونا اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قرآن پاک نازل بھی ایسا کیتا ہے مفہوم عرض کرے تو حفاظت کرنے والا میں خود ہوں، میں خود ہاں حفاظت کرنے والا۔ رب تعالیٰ خود حفاظت فرما رہی ہے، فرمائے نازل بھی میں کیتا ہے، حفاظت بھی میں خود کر رہی ہوں۔ آج دنیا دے اندر کتنے لوگ آئے، بد مذہب لوگ کتنے آئے جنہوں نے قرآن بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ قرآن نہ بدلا گیا، نہ بدلا جا سکا، نہ بدلا جا سکے گا۔ رب العالمین خود حفاظت فرما رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ جو بھی کم کر دے وہ مسبب الاسباب ہے، پھر اسے سبب بڑھاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے قرآن دی، ان دے اسباب بڑھانے رب العالمین، جنہ اسباب بچوں ایک سبب حافظ قرآن ہے، ایک سبب حافظ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت مینوں اور توہانوں بھی توفیق عطا فرماوے کہ اس اپنی اولادوں حافظ قرآن بنا، تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت ان سبب بھی ہو جاویں ساری اولادوں میں کہ قرآن دیا حافظ بن جاون۔ اللہ رب العالمین نے اس فرمان کے مطابق رب فرماتا ہے میں حفاظت کر رہی ہوں، پھر وہ سبب پیدا کر دے تو انہا سبب بھی جو ہے گا حافظ قرآن۔ آج اساں دنیا کو زیادہ فروغ دینے ہیں، دنیا کی تعلیم نو۔ آج بچہ مسجد نہ آوے، فون کرنا پڑتا ہے، بچہ نہیں آیا اٹھاؤ کی بھیجو، لیکن سکول دا وقت ہوئے اماں بھی اٹھیں دیئے، ابا بھی اٹھیں دے، لتر بھی لگ دیں، سکول نہیں جا رہا۔ اے میرے دوست، اس ساریاں تعلیمہ اتھے راوی سن، قبر حشر وچ جس کام آمنے وہ اے تعلیم نہیں، قبر و حشر دے اندر یہ بیالو تے ٹکنالو یہ نہیں کام آنا، یہ میتھ تے انگریزی کام نہیں آنا، قبر حشر وچ کام آمنے تو قرآن نے کام آنا، یہ نال قرآن جانا ہے۔
العزت اسانو بھی اپنے اولاداں نوں قرآن دی تعلیم دے نال توفیق عطا فرماوے تے اے تعلیم اج ماں چاہے سخت سردی ہوئے دیکھ سو دھند ہو سی تاں بھی بچہ چھوٹا نہیں جے تے کھیلن دی عمر ہے لیکن وہ بھی سکول جا رہی ہے. اتنی تعلیم دنیا دے نال اساں محبت کردیاں اگر اتنی محبت بھی ساری اللہ دے قرآن نال ہو جاوے رب دی قسم مسلمان دنیا دے راج کرے دنیا دے راج کرے گا. کریم آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو آج انسان پستی دے اندر جا رہا ہے انسان ذلت دا سامنا کر رہا ہے انسان نو ہر طرف مسلمان ہر طرف رسوائی دا سامنا کر رہا ہے جو کر رہا ہے آج ایسا مسلمان ایمان والے اسی لوگ جڑے ہیں قرآن کی تعلیم تو دور ہوتے جا رہے ہیں آج ایسا قرآن کو بھلاتے جا رہے ہیں جنہ لوگوں نے قرآن کو اپنا امام سمجھا ہے وہ دنیا دے امام پڑھ کے رہے ہیں انہیں دنیا کو تیراج کیتا ہے آج ایسا دین کی تعلیم تو دور ہوتے جا رہے ہیں. اے میرے دوست آج اس دنیا دے اندر ہر جگہ پریشانی ہے ہر گھر دے اندر رسوائی نظر آتی ہے ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے آج چھوٹے تے بڑے بھی تمیز نہیں رہی آج اولاداں بگڑدیاں جا رہی ہیں آج اولاداں بندے دی عزت نہیں کردیاں بچا کے ہے. اے میرے دوست اگر تو چاہنا ہے تیری اولاد بڑھاپے دے اندر جا کے تیرے سینے دے اندر ٹھنڈ پاوے اگر تو چاہنا ہے تیری اولاد بڑھاپے دے اندر جا کے تیرا سہارا بنے تیری اولاد تیرے واسطے سینے دے اندر ٹھنڈ پاوے اگر چاہنا ہے بڑھاپے اندر تیری اولاد تیرے واسطے سہارا بنے تیرے دل دی ٹھنڈک بن جاوے تے پھر کی نکال رب دے قرآن دے نال منسلک کر دے پھر دین دی تعلیم دے اگر دین دی تعلیم پڑھاتا جائے گا تیری اولاد کے اندر نکھار آتا جائے گا پھر چھوٹے سے بڑے دی تمیز بھی آ جائے گی ماں باپ سے بڑھاپے کے اندر سہارا بھی بن جائے گا ساری زندگی بھی ان کی ماں باپ کی خدمت کے اندر گزرے گی لوگوں کے نال پیار محبت کے نال بولے کے اندر گزر دی گئی. میرے دوستو آج سانو اس تعلیم دی قدر کوئی نہیں رب دے قرآن دی قدر کوئی نہیں جس وقت وہ وقت آئے گا فقط آخر آئے گا پھر پتہ چلے گا جدو لوگ صدا کھا رہے ہوں گے او جڑے نکلا مار کے دوسرے دا حق غصب کر کے سفارش کرا کے اگے آتے نے پھر جدو وقت آئے گا سزا میں کھا رہے ہوں گے لیکن اس وقت یاد رکھنا میرے حافظ اچھے ہو اس دن حافظ قرآن دا بڑا مقام ہوئے گا کیونکہ حفظ کے اندر ہوں نقل بھی کوئی نہیں انسان یاد کرتا ہے کہ رب دی رضا واسطے کرتا ہے. میرے دوستوں آج دنیا دی تعلیم و صبر ہوتے ہیں اس وقت حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا رب العالمین فرمائے گا اے جڑا مقام ہے اے نمازی دا مقام ہے نمازی نہ بنائے ایک درجہ جڑا ہے صوفی دا درجہ سے صوفی نے رانا ہے اے درجہ حاجی دا درجہ ہے تے حاجی نے رانا ہے عظمت قربان جاوا قرآن دی عظمت تو رب فرمائے گا اے حافظ قرآن تو آ جا رب دا قرآن جس طرح تو میرے قرآن ہو دنیا کے اندر باہر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے اسی طرح میرے قرآن کو پڑھتا جا اے حافظ قرآن تے درجات چڑھ دیا جا اے حافظ قرآن میرے قرآن دی تلاوت کرتا جا جس طرح دنیا کے اندر باہر کے میرے قرآن دی تلاوت کرتا ہے اسی طرح قرآن دی تلاوت کرتا جا تو تلاوت کرے گا ویسے میں رب تیرے درجے بلند کرے گا ویسا تے اچھے کرے گا ویسا اے حافظ قرآن جتے تو قرآن ختم کرے گا اتے میں تیرا محل بڑھا ویسا اے حافظ قرآن اتے میں تیرا مقام بنا لے سا جتے تو قرآن نو ختم کر سی اتے میں تیرا مقام بڑھا لے سا اتے پتہ چلے گا. میرے دوستو آج اسی قرآن دے نال محبت نہیں کرتے آج اگر تو دنیا داری دے نال محبت کر رہی ہیں پھر تیرا حشر بھی دنیا نال ہونا ہے. میرے دوستو اگر قرآن دے نال محبت کرے گا پھر تینو قبر حشر میں چلے گا. قرآن والی شان کتنی لاڈی ہے کتنی اہمیت ہے قرآن دی یاری دی. میرے دوستو آج میں اپنے کو نہیں کہہ رہا لوگوں آج اگر قرآن دی تلاوت کریں قرآن نال محبت کرتا جا رب تعالیٰ تینوں برکتاں تے عظمت
انہوں بھی عظمت عطا فرما دی جاندی ہے یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے جیڑی چیز دنا لگتی جاندی ہے انہوں بھی عظمت والی بنا دی جاندی ہے وہ بھی استوالا ہوتا جاندہ ہے میرے دوستو اگر یہ قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے جیڑی چیز نہ لگے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے رب دی قسم لوگوں اے قرآن عظمت والی عظمت دیتی ہے عزت عطا فرما دیے اس طرح لوگوں جس رات کو قرآن آیا وہ قرآن بھی اور جس رات کو قرآن آیا وہ رات برکتہ دی عظمت والی لعنت القدر بن گئی ہے جس پہاڑ پہ نازل ہویا پہاڑ بھی عظمت والا کوئی نور بن جاتا ہے یہ قرآن پاک نہ جس کو نسبت ہوتی جانے وہ عظمت والا پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ عزت والی کتاب ہے تے عزت عطا فرماندے آج ایسا اس تو غافل ہو گیا رب قسم جس مہینے اندر قرآن آیا وہ قرآن وہ مہینہ بھی عظمت والا بن گیا نہ فرمایا شاہ رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نہ فرماتے جڑا قرآن ایسی ماہ رمضان دے اندر نازل فرمایا ہے دسو ماہ رمضان کتنی عظمت والا ہو گیا ہے کتنی عظمت والا ماہ رمضان ہو گیا جس مہینے اندر آیا ماہ رمضان عظمت والا جس رات کو آیا قرآن نہ نسبت رات میں لعنت القدر بھی عظمت والی بن گئی جس پہاڑ تے کوئی نور بھی عظمت والا بن گیا ہے رب دیاں نشانیاں وچ ہو گئے نے یار جس مہینے اندر تے جس رات دے اندر صاحب قرآن آئے نے وہ مہینہ ربیع الاول تے 12 ربیع الاول دی رات بھی عظمت والی بن گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دوستان گرامی قدر آج اگر اسا قرآن دے نال محبت کرتے جاواں اسا نو عظمتاں ملدیاں جاواں ایسا قرآن تو دور ہو گیا قرآن نو اسا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے میرے دوستو اگر قرآن دی سورہ تلاوت کی دی جاوے آیت الکرسی تو پڑھتا جا رب تعالیٰ تیرے تے کتنیاں کرما نوازی فرمائے گا میرے دوستو قرآن نہ جاری دلا آج ہر بندہ پریشان ہے خیر محفوظ ہے اور یارو قرآن نہ جاری دا قرآن بھی تلاوت کر رب دی قسم میرے محبوب کا فرمان ہے رات نو آیت الکرسی پڑھ کے کر بھوک مار کے ستیا کر رب تعالیٰ اپنی رحمت فرشتے بھیج کے تیری حفاظت فرمائے گا رحمت فرشتے بھیج کے تیرے کا دینا فرمائے گا میرے دو سورہ یاسین تلاوت کرتا جا تینوں موت دی وقت تلخید محفوظ ہو جاویں آج سورہ واقعہ پڑھتا جا میرے محبوب فرمایا تینوں فاقے نہیں آن کے تیرا قرض اگر زیادہ ہو گئے سورہ واقعہ دی عشاء دے ٹائم تلاوت کرتا جا تیرے قرضے اتر دے جان گے اے میرے دوست سورہ ملک دی تلاوت کرتا جا ہر رات نو شنو سورہ ملک دی تلاوت کر کے سوچے قرآن ایسی عظمت جاری والی کتاب ہے ایسی عزت والی کتاب ہے اگر رات نو تو سورہ ملک دی تلاوت کر کے سونے رو ہونے ہو جدو مرے گا تو دنیا تو جائے گا جتے سارے رشتہ دار تیرے تے مٹی پا کے واپس آ جان گے یہ سورہ ملک تیری قبر کے اندر محافظ بن کے داخل ہو جائے اے سورہ ملک تیری قبر کے اندر محافظ بن کے آئے گی تیری قبر نو روشن کر دے گی جتے ساریاں جاریاں تے تنیماں رک گئیاں ساریاں رد ہو گئیاں تے اے سورہ ملک آ کے تیری قبر نو بھی روشن کر رہی ہے آج تیرے کول تے میرے کول وقت ہے آج رب تے قرآن نال جاری لا میرے دوستو آج ہر جگہ پریشانی نظر آنی ہے ہر بندہ رسوا نظر آ رہی ہے میرے کریمات سلام نال پیار کرنے والے ہو جدو برطانیہ دی حکومت نے یعنی قرآن کو پتن واسطے بڑیاں کوششاں کیتیاں گئی نے لیکن میرے کریم اکرام دے غلام نے جتنے تاکہ قرآن نال جاری رکھیے دنیا نو تے راج کیتا ہے جدو قرآن نال جاری توڑیے اسی رسوا ہوندے جا رہے ہیں میرے کریم اکرام نال پیار کرنے والے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
خلافت دے اندر ایران بڑی سپر پاور طاقت ہے، سپر پاور ہے، حکومت جڑی سپر پاور ہے، لیکن او دے باوجود سپر پاور ہونے دے باوجود آپ تک اقتدار ہو بے کہ کب رہے نے برطانیہ دے فوج دا ایک کمانڈر قید ہو کے آیا، آپ کی برکات پیش کیتا گیا، اس کا جڑا کمانڈر بنا حرمدان ہے، حرمدان او ایران دی فوج دا کمانڈر ہے، آپ قید ہو کے آئے نا تے کریم آقا اسلام دے پیارے غلام جناب خلیفہ دو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برکات پیش کیتا گیا، اس حرمدان نے آکھیا اے فاروق اعظم یہ تھوڑے عرصہ پہلے تھوڑی کوئی سیاب کوئی نہیں، تھوڑا کوئی جانتا کوئی نہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو کہنے نہیں چرواہے نے ایک آجڑی نے، لیکن تھوڑے جے وقت کے اندر تو بڑا مرتبہ مل گیا ہے، ایسا مقام ملے آئے ہیں کہ سپر پاور ہونے باوجود ساتھ حکومت کبرائیاں نے بچہ کے اس نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ تعالیٰ نے سارے احسان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا ہے، لقد من اللہ علینا بنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سارے احسان کیتا ہے، سارے اندر کوئی کمال کوئی نہیں جو حکومت کبرائیاں نے، رب العالمین نے سارے احسان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سونا شانت عظمت والا جڑا محبوب عطا فرمائے، اس محبوب نے سانو قرآن عطا فرمایا ہے، اس محبوب نے سانو قرآن عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے محبوب نے فرمایا ہے اے میرے غلاموں جتنے تو قرآن پاک کے عمل کرتے رہو گے، قرآن پاک کے نال محبت کرتے رہو گے، دنیا میں راج کرو گے، اے حرمدان اے ایران کی فوج کے کمانڈر، اے سپر پاور فوج کے کمانڈر، اے حرمدان اسی اللہ دے محبوب دے فرمان دے مطابق رب دے قرآن کو امام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا دا امام بنا چھوڑیا، اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا دا امام بنایا ہے، جنہیں تک تسی قرآن دے نال محبت کرتے رہو گے، عظمت والے پڑھے رہو گے، کیونکہ عزت والی کتاب ہے، عزت عطا فرمان دی ہے، فرمایا سی قرآن کو امام منیا ہے، امام بنائے، رب تعالیٰ نے سانو دنیا دا امام بنا چھوڑیا ہے، رب تعالیٰ نے دنیا دا امام بنا چھوڑے، لیکن آج انسان ہر طرح مسلمان تے خوف تاری وجہ کے علم بادر فرما گئے نے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، رحمت اللہ علیہ کلندر لاہور فرما گئے نے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ہم سلیل کیوں فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اسا خوار کیوں ہو گئے، ذلیل کیوں ہو گئے، ہر جگہ مسلمان رسوائی کا سامنا کر لیا ہے، اور ماغر کلندر ہو کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، میرے دوستو دنیا دی تعلیم نہ سدا کوئی مخالفت کوئی نہیں، دنیا دی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن پہلے اپنی اولاد نو ناموس رسالت دا چوکیدار بنا دو، پہلے اللہ دے محبوب دی در دا غلام بناؤنا، سونے نبی دا عشق سکھاؤ، محبت سکھاؤ، تے پھر دنیا دی تعلیمی پڑھا دے جاؤ تاکہ بچہ وفادار بن جاوے۔ میرے دوستوں کا دنیا سانو رسوا کر رہی ہے، وجہ یہ کہ سنگت سے قرآن کو پڑھا چھوڑیا ہے، آج بچہ سارا دنیا دی تعلیم پڑھنے واسطے بڑے دور دور جا کے پڑھتا ہے، لیکن گھر دے اندر قرآن موجود ہے، ہاتھ نہیں لا سکتے۔ نبات نے فرمایا کہ اپنے پڑھنے کو تو نے منگائی ہے لندن سے کتاب، اپنے پڑھنے کو تو نے منگائی ہے لندن سے کتاب، کاش گھر سے ہمسایہ کے، کاش گھر سے ہمسایہ کے قرآن
تو نے انگلش و فلسفہ کی کھائی ہے چاٹ کاش بھولے سے بھی کنہیں بھول کے کاش بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا کتنا بڑا دکھ کر گئے ہاں کنہیں بھول کی ہاتھ چلایا ہویا تھا تیرا مہربانی سے کرے تھے بھول کی کا نہیں ہاتھ کاش بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا میرے دوستو آج سن دنیا دی تعلیم نہ پیار ہے آج قرآن دے نال محبت کرتا جا رب دی قسمی دل قیامت دنوں استا ملن گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دل قیامت قائم ہوئے گا جے رب دے قرآن نال پیار کرنے والے نے قبر وچ بھی ایو کمانا ہے حشر وچ بھی ایو کمانا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان تھوڑے ایماندار ہو جاوے میں تمہیں قصت دے کہانی نہیں سنا رہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن میرے کریم آقا السلام نے فرمایا جب میری قیامت کا کام ہو جائے گا رب دا قرآن بھی آ جائے گا رب دا پیارا ماہ رمضان بھی آ جائے گا رب دے عرش دے پایا نو پکڑ لین گے رب دے عرش دے پایا نو پکڑ کے دے عرض کرن گے اے الہ العالمین ماہ رمضان